السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، ورلڈ اکنامک فورم نے اپنی ویب سائٹ پر ان سکلز کے بارے میں بتایا ہے جن کی آنے والے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اور ڈیمانڈ ہوگی۔ خاص طور پر میں مخاطب ہوں یوتھ سے، تو بہت غور سے ویڈیو دیکھیے گا۔ آنے والے دور میں سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ سکلز میں جو پہلی سکل ہے وہ ہے انالیٹیکل تھنکنگ اینڈ انوویشن۔ نمبر 2، دوسری سکل جو آئندہ زمانے میں ڈیمانڈنگ ہوگی وہ ہے ایکٹیو لرننگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز۔ آج نالج کی کمی نہیں ہے، آج لرن کرنا کیا ہے، اس سارے نالج میں سے آپ کو کیا چاہیے، لرننگ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، یہ آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ سیکھنے کا جو لرننگ بیہیویئر ہے یہ دنیا میں ٹاپ پر مانا جا رہا ہے، یہ جس میں پایا جاتا ہے وہی ترقی کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کی شدید مانگ ہے، یہ ہے کریٹیکل اینڈ کمپلیکس پرابلم سالونگ۔ اگر آپ مسائل کو حل کر لیتے ہیں، اب دیکھیں ہم نے مسئلہ سنا تھا میتھ کا، مسئلہ فیثاغورس، نہیں، میتھ کے مسئلوں سے زیادہ مشکل مسئلے زندگی کے مسئلے، پروفیشنل پرسنل جتنی بھی زندگیاں ہیں ان کے مسائل، اور اگر آپ ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو جی ریئل لائف پرابلمس کو کیسے حل کرتے ہیں، یہ ہے کریٹیکل اینڈ کمپلیکس پرابلم سالونگ۔ نمبر 4 ہے کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیسس۔ اگر کریٹیکل تھنکنگ آپ میں نہیں ہے، انالیسس کرنے کی ایبلٹی آپ میں نہیں ہے، تو آپ اسپیشلی ذہنی طور پر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قاری صاحب سے بیان سن کر گھر آئے اور اس پر من وان عمل کر لیا، نہ ادھر کوئی سوال پوچھا گیا، نہ گھر آ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر تحقیق کی گئی، یہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ کالج میں کسی ٹیچر نے کسی سائنسدان کی یا مشہور لیڈر کی کوئی کہانی سنا دی، بس گھر جا کر ریسرچ ورک کرنے کی یا موقع پر لاجیکل سوال پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس ایبلٹی کے لیے بھی پریکٹس چاہیے۔ میرے ساتھ اقرا کالج آف ٹیکنالوجی میں پڑھنے والے دوستوں کو شاید یاد ہو، مینجمنٹ کے ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، باراک اوباما کا ایک واقعہ سناتے تھے۔ وہ باراک حسین اوباما کو بولتے تھے اوباراک اوباما، اس کا $1 والا واقعہ تھا، وہ سناتے تھے، وہی ٹوٹل کہانی تھی۔ اکثر اساتذہ میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی طاقت بٹھانے کے لیے اپنے آپ سے کوئی قصہ بنا کر سنا دیتے ہیں۔ سر پلیز ہسٹری کو نہ چھیڑا کریں، نہ کیا کریں۔ نمبر 5 ہے کریٹیوٹی، اوریجنلٹی اینڈ انیشیٹو۔ کریٹیوٹی کیا ہے؟ کچھ نیا کرنا۔ اوریجنل کیا ہے؟ اصل میں کرنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کر پا رہی؟ ہمارے پاس اوریجنل آئیڈیاز ہی نہیں ہوتے، یا ہم کوشش ہی نہیں کرتے اوریجنل آئیڈیاز پر کام کرنے کی یا سوچنے کی۔ آپ اگر GT روڈ پہ سفر کر رہے ہوں اور راولپنڈی سے پشاور تو ترنول کراس کریں گے، لائن میں بنو بیف پلاؤ، ملنگ جان بنو بیف پلاؤ، اصلی ملنگ جان بنو بیف پلاؤ، لائن میں 5-6 اکٹھے ہیں۔ ادھر ہی صدر جائیں، شنواری، پرانا شنواری، نیا شنواری، بہت ہی پرانا شنواری، اصلی شنواری۔ مری روڈ پر جائیں، مامو برگر، اصلی مامو برگر، نیشنل برگر، انٹرنیشنل برگر۔ چکوال جائیں تو ہر جگہ مختلف آنرشپ کی پہلوان ریوڑی، اصلی پہلوان ریوڑی، پرانی پہلوان ریوڑی۔ ایک فالودہ شاپ ہوتی ہے نارکلی میں، یوسف فالودہ شاپ، 50 اس کی دیکھا دیکھی فالودہ شاپ بن جاتی ہے۔ GT روڈ پر جائیں تو بابا کی کلفی، آگے جائیں پھر بابا کی کلفی، پھر بابا کی کلفی۔ شورما کھانے جائیں، چھوٹا شورما، بڑا شورما، اس سے بھی بڑا شورما، مری ہوئی مرغیاں ڈال کر 30 روپے کے شورمے کھلا رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کوئی کریٹیوٹی ہے اس میں؟ معذرت کے ساتھ جی، جس ملک کے کھمبوں پر، رکشوں پر یہ ایڈ لگے ہوں گے جی نوٹس ہم سے بنوائیں، اسائنمنٹ آپ کی ہے پوری ہم کریں گے، اس ملک میں کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ اب جی موسٹ امپورٹنٹ، اسے الگ سے ہائی لائٹ کر لیں، اس پہ میں اکثر ویڈیوز بھی بناتا ہوتا ہوں، یہ ہے لیڈرشپ اینڈ میڈیا انفلوئنس۔ یہ دنیا کی ٹاپ سکل میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے ملک جو ترقی کی راہ میں پیچھے رہ گیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر لیڈرشپ سکلز نہیں ہوتے۔ ہم انحصار کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی سوچوں پر، دوسروں کی اسٹریٹجیز پر، دوسروں کے انیشیٹوز پر ہم انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر ہمارا کوئی اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو، لیڈرشپ ابیلٹیز کو ہم لوگ ڈیولپ کریں، ان کو پالش کریں، ان کی پریکٹس کریں۔ نیکسٹ چیز ہے جی ٹیکنالوجی ڈیزائن اینڈ پروگرامنگ۔ یہ IT سے ریلیٹڈ چیز ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگلی ہے جی ٹیکنالوجی یوز، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول۔ اگر آپ کو ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال نہیں آتا تو آپ پیچھے رہ جائیں۔ ریزیلینس، اسٹریس ٹالرنس اینڈ فلیکسیبلٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسٹریس مینجمنٹ جانتے ہیں وہ ترقی کریں گے۔ اگلے زمانے میں اسٹریس زیادہ ہوگا، چیلنجز زیادہ ہوں گے۔ جتنا کام میں آج کے وقت میں کر رہا ہوں، ممکن نہیں ہے کہ میرے دادا کے زمانے میں بھی اتنا کام تھا یا اس بارے میں اتنا سوچا جا سکتا تھا، اور اگلے زمانے میں مزید بڑھے گا، ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوگی۔ آگے آتا ہے جی لاجک اینڈ ریزن۔ ہر چیز کی لاجک کو سمجھنا اور ریزن کو دیکھنا۔ کائنات پوری ایک لاجک پر کھڑی ہے، ہر فینومینا کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ اگلی اسکل جی بہت امپورٹنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس، EI بھی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈینیل گولڈمین کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے، 1995 میں اس نے لکھی تھی، وہ ضرور پڑھیے گا، اور اس پہ انشاءاللہ ایک عدد سیشن بھی بعد میں ہماری طرف سے رکھ لیا جائے گا۔ نیکسٹ لکھیے گا جی سروس اورینٹیشن، اور اس کے بعد آخری اسکل جو ہے وہ ہے نیگوسیشن۔ یہ تمام اسکلز، یہ وہ اسکلز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، اسپیشلی میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جن اسکلز کی اس دور میں اور آئندہ آنے والے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج کے دور میں اس کی شدید قلت بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ۔